وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 276۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے یا نشوونما دیتا ہے صدقات کو۔ یہ جو پیچھے ہم نے سود کے بارے میں ساری بات پڑھی نا، یہ اس کا خلاصہ ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں سے، انسان کی زندگی میں سے سود مکمل طور پہ ختم ہو جائے، اور کس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے، کس چیز کو بڑھانا چاہتا ہے؟ صدقات کو۔ صدقات کے بارے میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے پیچھے پڑھا، یعنی دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کی مدد کرنا، اپنے مال کو بانٹنا، شیئر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ یہ جو سود اور صدقہ ہے، ان دونوں کا اگر ہم ایک جائزہ لیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو سود کھانے والا انسان ہے نا، وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے دنیاوی طور پہ، اس کی محدود سوچ ہے، وہ دنیا بنانے کے لیے اور دنیاوی طور پہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کا مال بڑھتا جا رہا ہے۔ سود کھانے والا انسان یہ سوچ رہا ہے کہ اس کا جو رقم ہے وہ بھی اس کے پاس ہے، اوپر سے اس کو منافع بھی ہوتا جا رہا ہے، اس کے تو بینک بھرتے جا رہے ہیں، بظاہر دیکھنے میں تو اس کا مال بڑھ رہا ہے نا، وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے۔ اور صدقہ اور خیرات کرنا اس کو مشکل کیوں لگتا ہے؟ اس کو لگتا ہے کہ صدقہ خیرات کر کے اس کا مال کم ہو جائے گا۔ لیکن جو حقیقت ہے وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے، کیونکہ یہاں پر جو اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ مٹاتا ہے سود کو، بڑھاتا ہے صدقات کو، یہ بڑھانا اور گھٹانا دنیاوی اعتبار سے نہیں ہے، یہ آخرت کے اعتبار سے ہے۔ سوچیں نا، اگر میں آپ کو ایک چیز، ایک سین آپ کے سامنے رکھتی ہوں، آپ اس کو ویژولائز کریں۔ ایک سین آپ کے سامنے ہے، ایک ایسا شخص ہے جس نے بہت دنیا کمائی، سود کھایا، اس نے اپنے مال کو بہت بڑھایا، اس کے بینک میں لاکھوں کروڑوں روپیہ پڑا ہوا ہے، لیکن وہ شخص جب آخرت میں اٹھے گا، وہ دیکھے گا اللہ کے بینک میں تو ایک پینی بھی نہیں ہے، وہاں پر کوئی چیز نہیں ہے اس کے اکاؤنٹ کے اندر، اس نے کچھ بھیجا ہی نہیں آخرت کے لیے، اس نے تو دنیا کمانی تھی، دنیا کما لی، وہ آخرت میں اٹھے گا، اس کو وہاں پر حسرت اور ندامت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ سوچیں، وہ آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ اس نے دنیا بنائی، سود کا لین دین کیا، لیکن آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ لیکن وہ انسان جس نے صدقہ اور خیرات کیا، بے شک اس کو کم دیا اللہ نے زندگی میں، کم اس کے پاس مال تھا، لیکن اس میں سے اس نے لوگوں کا خیال کیا، اللہ کا حکم مانا، اس نے شکر کیا۔ شکر گزاری ہے نا صدقہ کرنا، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہے، تو اس نے اللہ کا کہنا مانا، اس نے صدقہ کیا، تو اللہ نے اس کی ایک پینی بھی اس کو کس طرح بڑھا بڑھا کر پہاڑ برابر کر دیا۔ آخرت میں جب وہ اٹھے گا، وہ دیکھے گا نیکیوں کے پہاڑ کھڑے ہیں۔ وہ جو ہم نے حدیث پڑھی تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کو داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور پھر اس کو بڑھاتا رہتا ہے، اس طرح پرورش دیتا ہے جیسے کوئی انسان اپنے بچھیڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک لقمہ احد پہاڑ برابر ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پر جب وہ اٹھے گا انسان، وہ دیکھے گا کہ پہاڑ برابر ہوا ہے اس کا ایک لقمہ، ایک نیکی جو اس نے یہاں اس دنیا میں کی، ایک صدقہ جو کیا۔ تو انسان کو آخرت کو سامنے رکھ کر کام کرنا ہے، کیونکہ ہمیں یہاں ساری زندگی نہیں بیٹھے رہنا، تھوڑی سی محدود سی ہماری زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ہماری آخرت جو ہے وہ کس چیز پر بیس ہو رہی ہے، اس چیز کو سامنے رکھنا ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں واللہ لا یحب، اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ محبت نہیں کرتا کل کفار اسیم، ہر ناشکر گنہگار کو، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ اور کفارن اسیم یہاں پر کہا گیا ہے ان لوگوں کو جو سود کا لین دین کرتے ہیں، اللہ کی آیات پر عمل نہیں کرتے، پڑھتے ہیں، نصیحت پہنچتی ہے ان کے پاس، لیکن وہ باز نہیں آتے، ان کو یہاں کہا جا رہا ہے کفارن اسیم۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت ملے، ہم اللہ کے قریب جائیں، ہماری آخرت سنور جائے، تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے؟ سود کو مکمل طور پہ ختم کرنا ہے اور صدقات کا رواج عام کرنا ہے، لوگوں کی ضروریات کا خیال کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ مل بانٹ کر کھانا ہے، شیئر کرنا ہے اپنے مال کو۔ اس سے ہمارے مال میں، ہماری زندگی میں برکت بھی ہوگی اور آخرت ہماری بن جائے گی۔ یہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔